الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. رمضان المبارک کا مقدس محترم مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اللہ کریم ہمیں اس مہینے سے وافر مقدار میں حصہ نصیب فرمائے. چونکہ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، اس لیے اسی حوالے سے ایک دو باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے گوش گزار کروں گا. روزہ کیا چیز ہے؟ ماہ رمضان میں ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کی خاطر تقوی کے حصول کی طلب لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے مسلسل رکا رہتا ہے، اس عمل کو شریعت کی زبان میں صوم یعنی روزہ کہتے ہیں. اور مسلمان کا یہ عمل اس کے خالق کو اتنا پسند ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ روزہ دار کو روزے کا اجر میں اپنے ہاتھوں سے خود دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اسے خود عطا کروں گا. اللہ کریم کی طرف سے جو بندے کو اجر ملے گا
جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح وہ جواد ہے، اس کی سخاوت لامحدود ہے، تو وہ جو اجر دے گا تو اس کا بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر اپنے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ روزہ یہ بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ اور روزہ ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، تو ایک بڑا سبق روزہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھاتا ہے۔ کیسے؟ روزے دار بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہو، گرمی کی شدت ہو، ہر قسم کی مشروبات، ماکولات سامنے موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ روزے دار بندہ اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہے، نہ مشروبات کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، نہ معقولات کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس بند کمرے میں اگرچہ کوئی موجود نہیں، لیکن میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو روزہ رکھنے سے بندے کا یہ عقیدہ توحید کا تصور اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمان بندے کا عقیدہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہر جگہ ہر ایک کو دیکھنے والی ذات وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور جس بندے کے دل میں نے چند گنے چنے جملے ہی بولنے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس لیے پوری توجہ رہے۔ جس بندے کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ توحید کے نقش جب دل میں مضبوط ہوتے ہیں تو یہی توحید کے نقش بندے کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، جب یہ دل میں نقش پیدا ہو جائیں تو یہی توحید کے نقش بندے کو تقوی کے دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اب تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کا تعلق اصل میں ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ تقوی کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ جب بندے میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو یہ تقوی دل میں رب کا خوف پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذوق پیدا کرتا ہے، اور یہی اصل چیز ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں۔
بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا ذوق ہو، یہ اصل مقصودی چیز ہے۔ جب دل میں یہ تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر بندے کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر بندے کے لیے رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، دن کے اجالے میں بھی گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بندے کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے تو ساتھ اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام کرتے ہوئے، یہ برائی کرتے ہوئے میرا اللہ مجھے یہاں پکڑ سکتا ہے، مجھے اس پہ سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ تقوی کی کیفیت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن کی آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی۔ جب دل میں یہ تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کی زبان کسی کی عزت سے نہیں کھیلتی، بندہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پہ الزام نہیں لگاتا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کے دل میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے کان فحش کلام سننے سے بچ جاتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاؤں گناہ کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ کسی مسلمان پر نہیں اٹھتے۔ یہ ہے حقیقت میں تقوی۔ جب یہ تقوی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ خلوت میں ایک حسینہ انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے تو یوسف علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہاں بھی اصل چیز کیا تھی؟ تقوی تھا، دل میں اللہ کا خوف تھا۔ تو جب دل کے اندر یہ تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کریم نے جو ہمیں روزہ عطا کیا ہے، اس روزے کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ بندے کے دل میں تقوی کی انتہا ہو جائے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے، اور یہ تقوی انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، جہاں اللہ کریم نے کسی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس عبادت کا اصل مقصد یہ کہ میرے بندے تجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ چند مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کریم نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو نہ تو اللہ تک اس کا خون پہنچتا ہے نہ اللہ تک اس کا گوشت پہنچتا ہے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کریم دیکھتے ہیں تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت اور تقوی کتنا موجود ہے۔ تو قربانی کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ حج دیکھ لیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور روزے کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم
تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا اصل سب سے بڑا مقصد کہ ایک مومن کے دل میں تقوی پیدا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی منکوحہ بیوی کے قریب نہیں جاتا، اللہ کا حکم ہے صبح سے لے کر شام تک اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی حلال روزی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود سوچئے، جو شخص محض اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، یہ بندہ دوسروں کی ماں بہن کو غلط نظر سے کبھی دیکھ سکتا ہے؟ جو شخص محض اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی حلال روزی کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ بندہ کبھی دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ انصاف سے بتائیں۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ اللہ کریم بندے سے مشق کرواتے ہیں، میرے بندے صبح سے لے کر شام تک تو نے حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ بندہ اللہ کے ڈر سے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جائز جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے ڈر سے بندہ پورا مہینہ مشق کرتا ہے، حلال چیزوں سے بچتا ہے۔ تو جس بندے کو پورا مہینہ اللہ کے ڈر سے حلال سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، یہ بندہ پورا سال کبھی حرام کے قریب جا سکتا ہے؟ روزے میں مومن کے لیے تقوی ہے۔ جب بندہ پورا مہینہ یہ مشق کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، تو اس کے دل میں یہ چیز پیوست ہو جاتی ہے، جس اللہ نے مجھے حلال کے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ تو نے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، اور یہی مقصد حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ روزے کا اجر و ثواب حاصل ہو گیا۔ اس لیے روزے دار بندے کو یہ حکم ہے کہ تو نے حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے، اور تقوی حاصل کرتے ہوئے ہر قسم کے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب یہ تقوی حاصل ہو گیا تو اب بندہ مومن اپنے آپ کو رشوت سے بچاتا ہے۔ رشوت حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو آج مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور یہ موضوع میں نے رمضان میں کیوں رکھا ہے؟ رمضان میں اللہ کا شکر ہے شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو ہم کچھ پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، ورنہ عام دنوں میں آپ دیکھیں تو اس وقت ہم مسجد میں آتے ہیں جب مولوی صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ چلو اللہ کرے کچھ تو اسلامی تعلیمات کان میں پڑ جائیں اور اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے۔ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ جن کو آج معمولی سمجھتے ہیں، رشوت کوئی چھوٹا گناہ ہے جس کو آج لوگوں نے چائے پانی کا نام دیا ہے۔ آفیسر سے کوئی غلط کام بھی کروانا چاہتے ہیں تو اسے ہدیے کے نام سے کچھ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر رشوت ہے، اور رشوت کا لینا دینا یہ سراسر کیا ہے؟ حرام ہے۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، جہاں اللہ کے حکم سے حلال سے بچتے ہو، اسی اللہ کا حکم ہے حرام سے بھی بچنا ہے۔
تو روزہ ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے۔ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر سود سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، سودی لین دین۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرب قیامت لوگ سود لیں گے تو اسے مختلف نام دے کر ہیلے سے اس کو جائز قرار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مختلف نام نہیں دیتے، انگلش موجود ہے ماشاءاللہ، جو نام دینا چاہیں دے دیں سود کو۔ پرافٹ کے نام سے بینک سے پیسے نکلوائیں تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر سن۔ وہی چاہے اسے پرافٹ کا نام دیں چاہے اسے کوئی نام دیں، وہ ہے پھر بھی کیا؟ سودی ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو سود نہیں ترک کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کسی سے یہ اتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ مہینہ تو ہے ہی مغفرت کا مہینہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے میں ایک پیکیج لگایا کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اتنے بڑے گناہ میں اللہ ہم سب کو ملوث ہونے سے بچائے۔ جب بندے میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی بہنوں کے میراث والے حصے کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہی تقوی بندے کو اس گناہ سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ گاہک سے کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بندے کو علم نہیں ہے لیکن میرے رب کو تو علم ہے۔ جب دل میں یہ تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ جھوٹی گواہی دینے سے بچتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچتا ہے، وعدہ خلافی سے بچتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تقوی آ جانے کی وجہ سے بندہ قدم قدم پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے۔ اور اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور اس کا بڑا مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی تقوی جب تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو اسی تقوی نے تمہارے کردار سازی کرنی ہے، اسی تقوی سے تمہارے اندر انسانیت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہم اللہ کریم سے ان گناہوں پر ساتھ معافی بھی مانگیں جو ہم نے سابقہ گناہ کیے ہیں، اس لیے کہ روزہ تو ہر گناہ سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بندے میں تقوی کے حصول کی دعوت دیتا ہے، اور وہ تقوی بندے کو تب حاصل ہو سکتا ہے جب بندہ ہر قسم کے گناہوں سے کیا ہو جائے؟ توبہ طائب ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے عہد کرنے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کے سامنے مغفرت اور معافی مانگے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں روزے کا اصل مقصد تقوی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔